بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پچھلے سبق میں ہم نے اصول تفسیر کے حوالے سے کچھ شروع کیا تھا، لیکن وہ کلاس نہیں ہو سکی تھی، تو آج ہم دوبارہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ لفظ اصول تفسیر، دو لفظ ہے نا، اصول اور تفسیر. تو پہلے اصول کی وضاحت کر رہا ہے کہ اصول کے جو اصل الفاظ ہیں وہ ہے حمزہ، صاد، لام، اصل جسے کہتے ہیں نا. تو اس کے کئی معانی استعمال ہوتے ہیں، جن میں ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا نچلا حصہ، جڑ. ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں جیسے فیروز آبادی نے لکھا ہے الاصل اسفل کل شیء، کسی ہر چیز کا نچلا حصہ جو ہے اس کو اصل کہا جاتا ہے. اور یہ اصل کی جمع اصول جمع مکسر بنتی ہے، جو کہ جمع مکسر کی تعریف ہوتی ہے نا، کہ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے. یعنی دیکھیں حمزہ، صاد، لام، اب جمع بنائی تو حمزہ، صاد، واو، لام، واو درمیان میں آ گئی نا، تو اصل واحد سلامت نہیں رہی. اگر واحد ویسے ہی برقرار رہے، جیسے مسلمن، مسلمون، آخر میں اضافہ کر دیا، مسلم میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ ہے جمع سالم. اور اگر واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر. تو یہ جمع مکسر بنتا ہے اصول. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ ہے طے شدہ ضابطہ. کسی طے شدہ ضابطے کو بھی اصل کہہ دیا جاتا ہے. کہتے جیسے عربی میں کہتے ہیں اصل معطل. ٹھیک ہے؟ یہ طے شدہ ضابطہ ہے. اسی طرح پختہ رائے کو بھی، جیسے ایک انسان جو ہے وہ بڑا صاحب الرائے ہو، پختہ رائے والا ہو، تو کہتے ہیں رجل اصیل الرائش، یہ فلاں شخص جو ہے بڑی مضبوط رائے والا ہے، پختہ رائے والا ہے. جیسا کہ امام جوہری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے رجل اصیل الرائے، اس کا معنی ہے محکم الرائے. وہ اس کی رائے جو ہے، رائے اس کی بڑی محکم ہے، پختہ ہے. اسی طرح خاندانی شرافت اور حسب و نسب کو بھی اصل کہہ دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں عرب میں کہا جاتا ہے لا اصل له ولا فصل، نہ اس کا اصل ہے نہ فصل ہے. اور اصل سے مراد حسب ہوتا ہے، نہ کو اچھا اس کا خاندان اعلیٰ ہے. والفصل کہتے ہیں اس کا معنی لسان ہے، نہ ہی اس کو قوت گویائی حاصل ہے. یعنی نہ تو یہ ہے کہ اپنی صلاحیت ایسی ہو کہ اپنے آپ کو منوا لے، اور نہ اس کا پیچھے کوئی خاندان ایسا ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے اس کو عزت تکریم دی جائے. تو لا اصل له ولا فصل. اب یہ بنیادی لفظی جو معنی ہے نا لفظ اصل کے، وہ بیان ہو رہے ہیں. اسی طرح چھٹا معنی بیان ہوا ہے کہ کسی چیز کے کل کو اور مجموعے کو وہ الاصیلہ کہا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں عرب میں کہا جاتا ہے اخذت الشیء باصیلتہ، یعنی میں نے وہ ساری چیز بنیاد سمیت لے لی، باصیلتہ، ساری کی ساری. تو مجموعہ، پورے مجموعے کو میں نے لے لیا. اسی طرح وہ دیوار کی، پہاڑ کی جڑ، بنیاد جو ہے اس کو بھی اصل کہا جاتا ہے. تو جیسے کہا جاتا ہے قعد فی اصل الجبل یا اصل الجدار، وہ آدمی دیوار کی جڑ میں بیٹھا. ٹھیک ہے؟ وہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی وہ دیوار کی جو ہے وہ جڑ اس کے پاس بیٹھے اور پیشاب کیا. تو قعد فی اصل الجبل، کسی چیز کی وہ دیوار ہو، پہاڑ ہو، اس کی بنیاد جس کو ہم جڑ بول لیتے ہیں، اس کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح استمرار اور دوام کا معنی، ہمیشگی کا معنی، تو کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے ان النخل بارضنا العسیل، کہ یہ کھجوریں جو ہیں ہماری زمین میں الاصیل، مسلسل جو ہیں وہ ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ دوام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح
اگر کسی چیز کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جائے، تو چونکہ ہم نے پیچھے دیکھیں 2 3 جگہ پہ پڑھا نا کہ بنیاد جڑ، یہ اس کا معنی ہے. تو جس کی وہ جڑ، وہ بنیاد مضبوط ہو، اگر کسی چیز کو مضبوط بنیادوں پر جو ہے وہ قائم کیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اصل الشیء. ٹھیک ہے، یعنی اس نے جو ہے وہ مضبوط بنیاد پر اس کو قائم کیا. اسی طرح بنیاد سے اکھاڑ دینا، اس کے لیے لفظ آتا ہے استاصل. وہ اصل سے یہ نا لفظ تھوڑے سے بدلے ہیں. استاصل الشیء ای نازعہ باصلہ، اس کو جڑ سمیت جو ہے وہ کھینچ لیا، اکھاڑ دیا. تو یہ اس کے لیے استاصل لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے، اس کو بھی اصیل کہتے ہیں. تو اس کی جمع اصول بھی آتی ہے اور آصال بھی آتی ہے. بالغدو والآصال، صبح و شام ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، بالغدو والآصال. تو اچھا جی، اسی طرح عصر سے لے کے مغرب کے وقت میں داخل ہونا، اس کے کہتے ہیں الصلاۃ، یعنی وہ اس وقت میں داخل ہو گیا. اے داخل فی وقت الاصیل، وہ اس وقت میں داخل ہو گیا. اس طرح کہتے ہیں کہ سانپوں کی ایک قسم ہے زہریلی، اس کو بھی اصلا کہا جاتا ہے. اور اسی معنی میں وہ دجال کے بارے میں آیا ہے کأن رأسہ عصلا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لفظی معنی، لفظ اصل کے، تو عربی بڑی وسیع زبان ہے نا. اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے اور کتنے معنی جو ہیں وہ اس کے استعمال ہوتے ہیں. اب قرآن مجید میں لفظ اصل کا استعمال دیکھیں تو اصول دیکھیں تو اس آیت میں آیا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، وہ اپنی جڑوں پر، یعنی جڑ بنیاد کے معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ، تم نے کوئی درخت نہیں کاٹا یا تم نے چھوڑا ہے اس کو قائمتن علی اصولہا، اس کی جڑوں پر قائم، اس کو چھوڑ دیا ہے، نہیں کاٹا. فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہے. اور اسی طرح لفظ یہ اصول تو جمع آ گیا نا، اصل بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی اسی معنی میں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی اصل جڑ وہ مضبوط ہے. وفرعها فی السماء، تو جڑ بنیاد یہ اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے، اس کی بنیاد سے نکلتا ہے. تو یہاں بھی وہ جڑ اور بنیاد کے معنی میں استعمال ہوا. تو اب یہ سارے معنی جو ہمارے سامنے آئے ہیں، اگر ہم اس کا خلاصہ نکالنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اصل جو ہے یہ بنیاد اور نچلے حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وہ چونکہ مضبوط ہوتی ہے بنیاد، جیسے ہم نے پیچھے کہا نا کہ مضبوط کے معنی میں بھی، تو اس میں پختگی اور استحکام کا، مضبوطی کا معنی اس میں ہے. دوام و استمرار کا بھی معنی ہے. ٹھیک ہے، توارث کا عنصر بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور اسی طرح کلیت کا مفہوم بھی ہے، وہ پیچھے کہا نا سارا کا سارا لے لیا، کلیت کا مفہوم بھی اس میں استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو اصول تفسیر جو ہم بولتے ہیں، تو اس لحاظ سے کیا ہوا، وہ بنیادیں، ٹھیک ہے، جن پر تفسیر کی عمارت قائم ہے، اور ان بنیادوں میں کلیت، دوام، استمرار، توارث اور پختگی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کیونکہ وہ لفظی ہم نے معنی پڑھے ہیں نا، تو یہ ہے کہ وہ بنیادیں
وہ ضابطے جن پر تفسیر کی عمارت قائم ہے. گویا کہ یہ مفہوم ہمیں اصول تفسیر کا اخذ ہوا یہ لفظی لغوی معنی کے اعتبار سے. اچھا یہی لفظ اصل لفظ جو ہے، یہ کسی بیٹے نے کیا سوال کیا کہ تمہارا ستا جو پیچھے سے جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہو، تو یہ اس میں مفہوم ہے. اچھا جی، اب علماء کے عرف میں جو اس کا استعمال ہے اس کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ بمعنی دلیل بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کہا جاتا ہے الاصل فی هذه المسألہ الاجماع، اس مسئلہ میں اصل اجماع ہے. کیا مطلب ہے کہ اس مسئلہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ اجماع ہے. تو الاصل فی هذه المسألہ الاجماع، تو اصل بمعنی دلیل. اسی طرح بمعنی ضابطہ اور قاعدہ بھی علماء استعمال کرتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے الاصل ان الفاعل مرفوع، اصل یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے. تو اصل بمعنی ضابطہ اور قاعدہ. اسی طرح استصحاب کہتے ہیں کہ اصلی حالت، جیسے اصول فقہ میں کہا جاتا ہے الاصل براءۃ الذمہ، اصل جو ہے ضابطہ اور قاعدہ، وہ اصل کیا ہے؟ اصل ہے برات اصلیہ کہتے ہیں. برات ذمہ، انسان کے ذمے کچھ نہیں ہے الا یہ کہ دلیل مل جائے کہ فلاں چیز شریعت نے انسان کے ذمے ڈال دی ہے، ورنہ نہیں. تو الاصل براءۃ الذمہ، اصل حالت، طبی حالت نہیں، اصل جو ہے وہ حکم وہ یہ ہے. اسی طرح بمعنی راجح یہ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے الکتاب اصل بالنسبت الی القیاس، قیاس کی نسبت سے کتاب جو ہے قرآن مجید وہ زیادہ راجح ہے، قوی ہے. تو یہ چار معنی گویا کہ مختلف معنی میں علماء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اب یہ تو ہو گیا اصول التفسیر میں سے اصول یا اس کی واحد اصل، اس کا معنی کیا ہے اور کن معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہے دوسرا لفظ تفسیر. یہ لفظ تفسیر جو ہے نا یہ مصدر ہے، باب ہے فسر یفسر تفسیرا. یہ ثلاثی مزید فی جو ہے نا، اگر آپ نے ابواب پڑھے ہیں تو 6 پہلے باب ہیں ثلاثی مجرد کے، اور اس کے بعد یہ 12 ابواب آتے ہیں ثلاثی مزید فی کے. ان میں سے ایک باب ہے باب تفعیل، صرفا یصرف تصریفا، فسر یفسر تفسیرا. یہ کیا ہوا؟ مصدر. یہ باب تفعیل سے مصدر ہے. اس کے حروف اصلیہ کیا ہوں گے؟ فا سین را. اور لفظ فسر جو ہے نا، فاسارا یفسیرو یا یفسورو، یہ دونوں طرح یعنی ثلاثی مجرد سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور مزید فی سے تفسیر فسارا کے اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب لفظ تفسیر کی تعریف، لغوی تعریف کیا ہے؟ تو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں التفسیر تفعیل من الفسر. یہ لفظ جو ہے وہ باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے. اور فسر یہ اس کا جو حروف اصلیہ ہے فا سین را، اس کا معنی ہے والبیان والکشف، کھولنا، واضح کرنا. کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ مقلوب سفر، یہ سفر سے قلب کیا گیا ہے. یعنی قلب یہ ایک نحو کی یا صرف کی اصطلاح ہے، صرف کی، کہ جس میں حرف کی جگہ بدل جاتی ہے. جیسے آئیسا یا عیسا، یعنی فا کلمہ جو ہے اس کو عین کلمہ کی جگہ لے جاؤ اور عین کو فا کی جگہ لے آؤ. تو اسی طرح
آگے بھی تو کہتے ہیں یہ اصل لفظ تھا سفر، سا سین فا را، پھر کیا کیا کہ وہ عین کلمہ کو فا کی جگہ اور فا کو عین کی جگہ پہ لے آ کے کیا کہہ دیا فصل. تو اگر سفر لیتے ہیں تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے روشن ہونا، واضح ہونا. جیسے اسفر صبح، صبح خوب روشن ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں دوسرا قول ہے یہ لفظ تفسیرہ سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہے. یہ کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر جو طبی معائنہ کرتا ہے نا، جس سے وہ مرض کو پہچانتا ہے، تو اس کو لفظ بولتے ہیں تفسیرہ، یہ اس سے نکلا ہے. تو اس میں بھی وہ پوری چھان پھٹک کرتا ہے نا، وہ اس کی حالت کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں وضاحت و بیان کا جرمانہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اسی طرح الجوہری، جس کو لکھا ہے امام اللغہ، لغت کے بہت بڑے امام ہیں، اللہ اکبر، ان کی کتاب ہے الصحاح کے نام سے. تو اس میں یہ کہتے ہیں الفسر البیان، فسر کا معنی بیان ہے، وضاحت، کھولنا، واضح ہونا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اسی سے جب ڈاکٹر بھی وہ معائنہ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی لفظ یہ فسر بولا جاتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے تفسیرہ کہا. اسی طرح ابن منظور جو ہیں یہ بھی بہت معروف جو ہیں، وہ لغوی ہے، اور ان کی کتاب لسان العرب بڑی معروف ہے، بڑی کتاب لغت کی. وہ کہتے ہیں الفسر البیان، فسر کا معنی وہ بیان ہے، واضح کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ فسر الشیء یفسرو اور یفسرو، یعنی باب زارابا اور ناسارا دونوں سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تفسیر بھی اسی کے ہم معنی ہے. اور ابن العرابی کہتے ہیں کہ تفسیر اور تعویل دونوں کا معنی ایک ہی ہے. وہ ہم آگے تعویل کی بات پڑھتے ہیں. ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اخراج الشیء من مقام الخفاء الى مقام التجلی، ایک چیز کسی چیز کو مقام خفا سے، جو مخفی چھپی ہوئی ہے، اس کو ظہور تک لانا، یہ جو ہے وہ گویا کہ تفسیر ہے. اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تفسیر کا، جیسے لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، وہ جو بھی آپ کے پاس اعتراض لاتے ہیں ہم اس کا جواب آپ کے پاس لاتے ہیں بالکل جو معقول ہوتا ہے. وہ احسن تفسیرا، اور خوب جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں تفسیر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اسی لیے زمخشری کہتے ہیں کہ لما کانت تفسیر هو الکشف اما يدل علیہ کلام، کہ تفسیر کا لفظ جو ہے یہ کیا تھا کہ کلام جس پر دلالت کرے اسے کھولنا اور واضح کرنا. تو اسی لیے تفسیر وہ کشف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب یہی لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، یہ اہل کتاب جو ہیں وہ عبرانی زبان میں تورات پڑھتے، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، اور پھر عربی میں اس کی تفسیر کرتے، یعنی اس کی وضاحت، شرح اس کی وہ اپنی زبان میں کرتے، جیسے ہم کرتے ہیں کہ قرآن مجید اب خطیب خطبہ دیتا ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، پھر اس کی وضاحت اپنی اردو زبان میں، پنجابی زبان میں کرتا ہے. تو وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، پھر مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے، وضاحت کرتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، کیونکہ اس میں ڈنڈی مارتے تھے، بعض اوقات باتوں کو چھپا جاتے. تو اب یہ بھی تھا کہ اصل عبارت کچھ اور ہو، اصل بات کچھ اور ہو، یہ اس کی تفسیر کچھ اور کر رہے ہیں. تو اسی لیے آپ نے فرما دیا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا. بھئی ہمیں نہیں پتا
حقیقت میں یہ وہی اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے، یہ وہی ہو، یا انہوں نے جو اپنی طرف سے گڑھ لیا، یہ اس بات میں سے بات بیان کر رہے ہوں۔ تو اسی لیے لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اہل کتاب سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں دین کے حوالے سے ان کا کیا حکم ہے۔ ابھی تو ہم صرف ایک لفظ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تفسیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان آخر ما نزلت آیت الربا، آخری جو آیت نازل ہوئی وہ سود والی آیت تھی۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض ولم يفسرها لنا، اللہ کے نبی فوت ہوئے تو ابھی اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، تشریح وہ آپ نے ابھی نہیں کی تھی، تو لہذا فدعوا الربا والریبہ، سود بھی چھوڑ دو، شک کو بھی چھوڑ دو، جس پہ شک ہو کہ اس میں سود ہو سکتا ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ تو یہاں بھی یفسرها، ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے وضاحت، تشریح، شرح کے معنی میں۔ اسی لیے امام راغب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفسر والسفر یتقارب معناہما، جیسے یہ دونوں لفظ قریب ہیں ایسے ان کے معنی بھی قریب قریب ہیں۔ ہم نے کہا نا، اسی لیے باب نے کیا کہا ہے کہ اس میں قلب ہے، یعنی لفظی سفر سے بنا ہے فسر۔ وہ میں نے بتایا یہ قلب کی تعریف ہوتی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پر لے جانا، جیسے فا کلمہ کو عین، عین کو فا، یا عین کو لام، لام کو عین، اس طرح اس کی اصل جگہ بدل دینا۔ جیسے سفر اور فسر، دیکھیں اس میں پہلے ہے سین اور عین کلمہ میں فا ہے، اور فسر میں فا کلمہ میں فا اور عین کلمہ میں سین آ گئی ہے، تو لفظ وہی آپس میں ایک دوسرے سے چینج ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی سے کہتے ہیں کہ وہ جو پیشاب کے تجزیہ کیا جاتا ہے، وہ پیچھے کہا نا ہم نے میڈیکل چیک اپ، اس کو بھی تفسیرہ کہہ دیتے ہیں، تو اسی طرح اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اب اس کا خلاصہ اگر نکالیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہمیں اس پوری بحث سے یہ بات سمجھ آئی کہ لفظ تفسیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، نمبر ایک، اس کے حروف اصلی فا سین را ہے، اور یہ ثلاثی مجرد سے بھی استعمال ہوا ہے، فاسارا یفسرو اور فاسارا یفسرو، اور مزید فی سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے تشریح کرنا، نقاب کشائی کرنا، وضاحت کرنا۔ اور تیسرا قاعدہ بیان کر رہا ہے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یہ ایک ضابطہ ہے کہ زیادتی حروف زیادتی معنی کی دلیل ہوتی ہے، کہ جب فسر میں فا سین را ہے اور فسرا، وہ سین ترشد ایک لفظ بڑھ گیا ہے نا اس میں، تو جہاں حروف زیادہ ہوں گے وہاں معنی بھی زیادہ ہوگا۔ تو جب فسرا کا معنی ہے واضح ہونا، تو فسرا کا معنی کیا ہوگا؟ خوب واضح کرنا، خوب واضح ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یعنی وہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مادہ جو ہے محسوسات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، معنویات کے لیے بھی۔ محسوسات جنہیں انسان جو ہے حواس خمسہ، جن کو انسان جو ہے محسوس کرتا ہے، پکڑتا ہے، چھوتا ہے، چکھتا ہے، اور مانوی عقلی چیز جو ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتا ہے مادی اشیاء جو ہے ان کی بھی وضاحت کے لیے، نقاب کشائی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح مانوی اشیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید کے معنی مفہوم کی وضاحت کو تفسیر اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی آسمانی کتاب جو ہے اس کے ترجمہ، اس کی تشریح کو تفسیر کہا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کے فرمانین ہیں، تو اس کی تشریح اور توضیح کو بھی آثار میں صحابہ یا اس کے بعد تابعین نے ان کو بھی تفسیر کہا ہے۔ تو اس کے حروف اصلیہ ہم نے بیان کر دیا، بعض کہتے ہیں فا سین را ہے اور بعض کہتے ہیں سین فا را ہے، مقلوب آتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو اس کی پوری
वजाहत होगी लुगवी इसकी तारीफ, कि इसका लफ्ज क्या है, मादा कौन सा है। ये सिर्फ आप इसमें से बुनियादी बात जो है ना, इसका माना क्या है, खूब वाजे करना। ठीक है। और इसके हरूफ असलिया या सीन फारा है या सीन रा है, बस ये आपने इस तरह जो है खुलासा याद करना है। ये सारे लंबे चौड़े अखबार याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये तो इसकी लुगवी तारीफ अब तक गुजर गई है। अब है इस्तिलाही तारीफ। ठीक है, यानी मुफस्सिरीन जो है जब ये लफ्ज बोलते हैं तो इससे क्या मुराद लेते हैं। तो अल्लामा ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह वो तफसीर की तारीफ करते हुए कहते हैं, इल्म, ये ऐसा इल्म है, यो अराफू बिही किताबुल्लाही अल मुनज़्ज़लु अला नबीही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐसा इल्म है जिससे किताबुल्लाह को पहचाना जाता है, वो अल्लाह की किताब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, व बयान मानी ही, और उसके मानी की वजाहत, व इस्तिखराज अहकामी ही व हिकमी ही, और उसके अहकाम को अखज करना, उसकी हिकमतों को अखज करना, ये इस इल्म के जरिए होता है। ठीक है, अहकाम मसाइल भी अखज किए जाते हैं और उसकी हिकमतें भी अखज की जाती हैं कि इसमें हिकमत क्या है। तो कहते हैं इस तारीफ पे गौर करें। देखें, दोबारा देख लें, इल्म, ये इल्म है, यो अरफू भी ही किताबुल्लाह, जिससे अल्लाह की किताब को पहचाना जाता है, उसकी मार्फत हासिल की जाती है, वो किताब जो उसने अपने नबी मोहम्मद सल्लम पे नादिल की। बयान मानी ही, उसके मानी की जो है वजाहत होती है, और उससे अहकाम अखज किए जाते हैं, और उससे हिकमतें मुस्तंबत की जाती हैं। तो कहते हैं इस पे गौर करें तो चार चीजें आ गई इसमें। नंबर एक, कुरान का उमूमी फहम हासिल होता है। ठीक है, और उसके मानी मुतालिब की तशरी, उसके उससे अहकाम मसाइल का इस्तेमाल भी होता है, और उस हुक्म में हिकमतें क्या हैं, उसकी मसाले क्या हैं, ये हुक्म शरीयत ने क्यों दिया, फवायद क्या है इसके, अगर रोका है तो इससे नुकसानात क्या थे, ये चीजें भी जो है वो इससे वो अखज होती है। ये सारी चीजें गोया के ये उसूल तफसीर में ही आ जाएंगी। और अबुल हय्यान अल उंदलसी मशहूर नहवी हैं ये वैसे, तो वो इसकी तफसीर करते, इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, इल्म, तफसीर वो इल्म है, युबहसु फीही अन कैफियत नुतक, इसमें पहली चीज क्या है, अल्फाज कुरान की कैफियत नुतक, उसको अदायगी कैसे करनी है। तो इसमें किराआत का इल्म भी तफसीर में आ गया। ठीक है, फिर उसके मदलूलात, उसके अहकाम, यानी उसके मफाहिम क्या हैं, और उसके इफरादी अहकाम क्या हैं, तरकीबी अहकाम क्या है, इनकी वजाहत आगे करता है। वह मुआनी है अल्लती तुहमलु अलैहा हालत तरकीब, और तरकीबी हालत में इससे मुराद क्या है, और इसके तकमीली पहलू, ये सारे इसमें बयान होते हैं। अब इस तारीफ में जो चीजें बयान हुई हैं उस पर गौर करें। नंबर एक, इसमें बयान हुआ है अल्फाज कुरान की अदायगी का तरीका, यानी तफसीर में ये चीज आ गई, देखे ना, अनकैफियत नुतक बे अल्फाज कुरान, ये पहली चीज बयान हो रही है कि अल्फाज कुरान की कैफियत नुतक, उसको पढ़ना कैसे है। कि ये जो उंदलसी अबू हय्यान, इन्होंने जो तारीफ की है, मैंने बताया मारूफ नाहवी है, नाहव में की किताब है बड़ी उम्दा। तो उनमें वो कहते हैं कि इसमें पहली चीज तो है कैफियत नुतक, यानी इसमें किराआत का इल्म आ जाता है कि कुरान मजीद को पढ़ने का तरीका, उसके अल्फाज की अदायगी। दूसरी चीज क्या है कि कुरान के अल्फाज के लुगवी जो उसके मदलूलात हैं, उसके लुगवी जो मानी। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी होता है कि जो बंदा वो कुरान की तफसीर करना चाहता है, तो गोया कि पहली चीज उसको किराआत का इल्म होना चाहिए। अब देखिए, किराआत से बाज औकात जो है वो मानी पे पूरा फर्क आता है, इस पे वो मारूफ मिसालें दी जाती हैं। तो इसी तरह
اس کی وہ معروف مثال دی جاتی ہے، یہ جو آیت ہے نا وضو والی، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم مرافق فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، اور وارجلکم دو طرح پڑھا گیا ہے، ارجلکم بھی ایک قرات میں ہے۔ تو اب اس کی وہ کہتے ہیں کہ اب اس سے فائدہ کیا ہوا جب دونوں لفظ ہمارے سامنے آ گئے، اگر ارجلکم پڑھتے ہیں تو یہ عطف ہوگا فامسحوا برؤوسکم اس پر، تو اس سے یہ جو جرابوں پر مسح ہے، موضوع پر مسح ہے، یہ حکم اس سے ثابت ہو گیا۔ اور شیعہ اسی کو لے کے دونوں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسح بھی کرنا ہے دھونا بھی ہے۔ تو یہ قراءات سے جو ہے وہ ایک بات، وہ ایک مفہوم اخذ ہوا۔ اسی طرح پھر اس کے جب لغوی معانی دیکھنے ہیں تو اس کے لیے جو شخص تفسیر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی لغت سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ علماء لغت کے جو اشعار جن سے وہ شواہد لیتے ہیں، جن کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں اس کو اچھا خاصا علم ہو۔ اسی طرح اس نے کہا ہے کہ الفاظ کے انفرادی احکام کیا ہیں، کہ یہ لفظ جو ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ لفظ کیسے بنا ہے، اس کا وزن کیا ہے، یہ علم و صرف جو پورا آ جاتا ہے نا، تو اس وزن کا اس کا معنی کیا ہے، اس کے خواص کیا ہے، تو علم و صرف پورا اس کو آتا ہو، گویا کہ یہ بھی اس میں آ گیا۔ اسی طرح الفاظ کے ترکیبی احکام جو وہ آپس میں کلام بن رہا ہے مل کے، مختلف الفاظ مل کے، تو اب اس کو یہ پتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہوگا اس کو علم النحو آتا ہو، کیونکہ کلام کو تبھی وہ جوڑ سکے گا، وہ فائل کو مفعول نہ بنا دے، مفعول کو فائل نہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہے، کسی نے پہلے آنا تھا بعد میں آنا تھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ نحو سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب دیکھیں نا، یہ تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا کیا ایاک کا، وہ کاف کو پہلے لے آئے، تو اب معنی میں ایک خاص چیز حاصل ہو گئی، ایاک تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تخصیص یہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے جو ہم اس کاف کو پہلے لے آئے ہیں، جو اصل اس نے بعد میں آنا تھا، وہ مفعول تھا، اصل میں تو مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں پہلے آ گیا۔ تو یہ جو الفاظ آپس میں مل رہے ہیں، اس میں پھر کوئی لفظ اگر کوئی تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ عام ترتیب میں ہے، تو اس کا جب ملتا ہے ایک لفظ دوسرے لفظ سے، پوری کلام بنتی ہے، تو یہ اس کا اس وقت معنی کیا بن رہا ہے، تو اس کو اس علم کا بھی پتا ہو، جوڑنا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، کس لفظ کو کہاں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں رکھنے سے اس کا معنی میں کیا فرق آتا ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے لیے اس کو علم النحو آنا چاہیے۔ اور پھر جب ترکیبی حالت وہ پورا جو مجموعہ جڑ گیا الفاظ کا، تو اس وقت جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ادب سے بھی اس کو جو ہے وہ آگاہی ہو، اور پھر حدیث اور فقہ اس کو بھی وہ جانتا ہو تاکہ اس سے مسائل اخذ کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مفسر کے لیے جو تفسیر کرنا چاہتا ہے یہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے تتمات کہا، اس کے تتمات کا بھی علم ہو، وہ تتمات کیا ہے، کہتا ہے وہ اسے اس آیت کا پس منظر کیا ہے، اس کے سبب نزول کیا ہے، اور کہیں حکم منسوخ تو نہیں ہو گیا، یہ سارے جو اس سے متعلقہ علوم ہیں یہ بھی ایک مفسر کو آنے چاہیے، تب وہ جو ہے وہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر کر سکتا ہے۔ اب کہتا ہے اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ مختلف ماہرین نے، علماء نے، مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق یہ مختلف تفاسیر، یہ اس کی جو ہے اس کی تعریفیں کی ہیں۔ تو بعض نے جو ہے وہ بالاختصار تعریف کی ہے، بعض نے تفصیل کر دی ہے، تو بعض نے کسی ایک چیز پر زور دیا ہے جو اس کی لائن کی چیز تھی۔ تو اب امام زرقانی رحمت اللہ علیہ وہ جو تعریف کرتے ہیں، تو وہ یہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم، علم تفسیر وہ علم ہے۔ اب یہ آ گئی اس کا خلاصہ تک، جو ساری باتوں کا خلاصہ نکلا، علم تفسیر ہے کیا؟ یبحث فیہ عن القرآن الکریم، جس میں قرآن مجید سے بحث کی جاتی ہے، من حیث دلالتہ علی مرادہ اللہ تعالی،
کہ اللہ کی مراد کیا ہے اس سے. انسان الفاظ قرآن سے اللہ کی مراد اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی بشری استطاعت و طاقت کے مطابق. تو اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق مراد الہی کو معلوم کرنے کا جو طریقہ اور ذریعہ یا جس علم سے وہ یہ مراد اخذ کرتا ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ اس علم تفسیر کہتے ہیں. تو دیکھیں علم یبحث فیہ، اب خلاصہ یہ ہو گیا ہم نے یہ جو تفسیر کی تعریف ہے نا، باقاعدہ تعریف، وہ یہ یاد کر دی. پیچھے ہم نے لغوی معنی میں کچھ چیزیں دیکھ لی، تو ہم نے کہا اصل دو چیزیں وہ بنیادی ہیں کہ وہ فا سین رہا ہے یا سین فا رہا ہے، ایک بات. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ خوب واضح کرنا، خوب جو ہے وہ کھول کے بیان کرنا. تو اس میں وضاحت اور کھولنا، یہ اس میں جو ہے وہ بنیادی اس کا معنی ہے. اب اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، یبحث فیہ عن القرآن الکریم، اس میں قرآن مجید سے متعلق بات ہوتی ہے اس کی دلالت کے اعتبار سے اللہ کی مراد پر، کہ اس سے اللہ کی مراد کیا ہے. انسان مراد الہی کو اس علم کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی اس کی طاقت میں ہے، وسعت میں ہے. پھر ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، وہ ہے تعویل. ٹھیک ہے، تعویل اور تفسیر، یہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. کہتے ہیں جیسے یہ امام طبری رحمت اللہ علیہ، محمد بن جریر جن کا نام ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کا نام ہی رکھا جامع البیان ان تعویل آیل قرآن. تعویل، تو تفسیر کی بجائے تعویل کا لفظ بولا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ تعویل قولہ عز وجل، مفسرین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ابن قتیبہ نے بھی تعویل مشکل القرآن کے نام سے کتاب لکھی. تو تعویل، اسی طرح قاضی بیضاوی جو ہیں، ان کی تفسیر بیضاوی کے نام سے معروف جو ہے وہ تفسیر ہے. تو نام اس کا پورا کیا ہے؟ انوار التنزیل و اسرار التعویل. تعویل، تعویل کا جو ہے لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں وما یعلم تعویلہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس کی اصلی مراد کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اب اسی کے قریب قریب گویا کہ تفسیر کے قریب قریب لفظ تعویل بھی استعمال ہوتا ہے. تو کہتا ہے اب اس کی بھی وضاحت سمجھ لیں کہ لفظ تعویل کیا ہے. تو جیسے لفظ تفسیر جو ہے وہ باب تفعیل کا مصدر ہے، ایسے ہی لفظ تعویل بھی اولا یؤول تعویلا، اسی باب کا یہ مصدر ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے فہم و فراست. کہتے ہیں یہ سیاسی مجرد سے بھی مستعمل ہے، جیسے وہ فاسارا وہ بھی مستعمل تھا، یہ بھی مستعمل ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ معنی، یہ لفظ جو ہے کفالت و سرپرستی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے آل القومی، اس نے قوم کی سرپرستی کی. اسی طرح واپس لوٹنا یا لوٹانا، اس معنی میں بھی یہ لفظ اولا یؤول تعویل، تو اول الحکم الی اہلہ، تو کہا جاتا ہے اول الحکم الی اہلہ، اس نے فیصلہ جو ہے لوگوں کی طرف لوٹا دیا. تو واپس لوٹانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے نا، تو عربی میں کہتے ہیں اول اللہ علیک، کہ اللہ آپ کی چیز واپس کر دے، آپ کی گمشدہ چیز واپس مل جائے. تو اس کے لیے اولا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح نتیجہ اور انجام کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ لا تعول علی الحسب، لا تعول علی الحسب،
حسب پر جو ہے وہ بھروسہ مت کیجئے. فَتَقْوَى اللَّهِ أَحْسَنَ تَعْوِيلًا، کیونکہ اللہ کا ڈر جو ہے، تقوی، وہ بہترین انجام ہے. بہترین انجام ہے. تو انجام، نتیجہ. اسی طرح کہتے ہیں کم ہونے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو غور و فکر کرنا، تشریح کرنا، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے اول الکلام تعویلا، تو جیسے قدرہ تقدیرہ، استعمال ہوتا ہے نا، قدرہ تقدیرہ. ایسے ہی اولا تعویلا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ مرتب کرنا، منظم کرنا اور اس کی وضاحت کرنا. تو اسی طرح اصلاح کرنا اور بہترین طریقے سے استعمال کرنا، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کہتا ہے 17 مقامات پر آیا ہے. ایک بمانا تحریف بھی آیا ہے، تعویل بمانا تحریف. جیسے قرآن مجید میں ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ ذات جس نے آپ پہ کتاب نازل کی، اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں جو قرآن کی اصل ہیں، وہی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ وہ ہیں جو متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑے ہیں جن کے دل. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ انہیں مشابہات کی جو ہے پیروی کرتے ہیں فتنے کی تلاش میں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویل کی تلاش میں. ٹھیک ہے، حالانکہ ما یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کی حقیقت تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں کہ وہ جو جن کے دل ٹیڑے ہیں، کجی والے، وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ اس میں تحریف کر کے اپنی مرضی کا معنی لے سکیں. تو تحریف کے معنی میں گویا کہ یہ استعمال ہوا. اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وابتغاء تأویلی ہی کا معنی ہے تحریف علی ما یریدون، کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ اس کے مطابق اس کا معنی کر سکے. وہ بڑی مشہور مثال ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ جو خارجی جب نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے، تو انہوں نے کہا جی نعوذ باللہ من ذالک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ دونوں ہی کافر ہو گئے ہیں. کیوں جی؟ انہوں نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ دوبارہ کلمہ پڑھے تو ہم ان کے ساتھی بنیں گے. حضرت علی کے ساتھی تھے، ان کی فوج میں شامل، تو الگ ہو گئے. کس آیت کا انکار کیا ہے؟ کہتے جی قرآن مجید میں ہے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے دو بندے مقرر کیے تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے. وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے تھے، اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے. وہ حکمین ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہنے لگے جی آپ لوگوں نے ان کو فیصلے کا اختیار ان کو دے دیا ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے کہ ہم مانیں گے، جبکہ اللہ کہتے ہیں اذ الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. تو آپ نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا ہے، اس لیے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ حق ہے مراد باطل ہے. یعنی جو لفظ بول رہے ہیں کوئی شک نہیں وہ تو قرآن مجید ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن جو مراد لے رہے ہیں
وہ باطل ہے، قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا پھر ان سے مناظرہ بھی ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم کہتے ہو بھائی کہ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور کوئی حاکم ہو نہیں سکتا، فیصلہ کر نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم وہ لے لو، وہ جو ہے فیصلہ ان کا کریں۔ وہ قرآن تو میاں بیوی کے جھگڑے میں کہتا ہے حاکم لے کے آؤ، حکم لے کے آؤ، تم کہتے ہو کہ یہاں امت کا مسئلہ ہے، یہ انہوں نے کیوں جو ہے وہ حکم بنائے ہیں، یہ کافر ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ توبہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی بن گئے تھے، لیکن پھر بھی یہ خارجیوں کا ایک گروہ رہا۔ تو اب کیا ہے وہ تحریف، کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ حق ہے، جو بول رہے ہیں وہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن ارید بها الباطل، مراد باطل لے رہے ہیں، جو مفہوم یہ لے رہے ہیں یہ ہے نہیں، تو یہ ہے تحریف علی ما یریدون، جو وہ چاہتے ہیں اپنی منمانی اپنی مرضی کا مفہوم لے کے تو اس کو جو ہے وہ قرآن بنا کے پیش کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، یعنی گویا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ جتنے یہ پرویدی اور اس طرح کے یہ لوگ ہیں نا، تو بالکل ان کا یہی انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہم نے اس سے سمجھا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی مراد الہی، ٹھیک ہے، اس میں دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی گویا کہ، اور اپنے آپ کو گویا کہ وہ نبی کی منصب پر فیض کر لیا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو تو وہی کرتا ہے، وہ مراد بتاتا ہے۔ تو جو وہ پختہ بات ہوتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی بالکل پکی یقینی ہے، اس میں دوسرا مفہوم ہو ہی نہیں سکتا، یہی پھر اسی وجہ سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ جو تحریف کے معنی میں بھی تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ وہ اپنی منمانی اپنی مرضی کا معنی جو ہے وہ قرآن کے نام پر اپنی مرضی، تو ایسا لفظ جس میں کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، تو اس سے وہ کوئی لفظ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے اور کہا جی یہاں یہ مراد ہے، جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب جیسے اس کی ایک مثال جو ہے، یہ پرویزی آج کل بھی یہاں اسی کا کوئی پیروکار ہے، یہ ماڈل ٹاؤن میں ہی ہوتا ہے، اس نے قرآن مجید کی جو ہے وہ ایک تفسیر لکھی، پرویز نے بھی یہی لکھا ہے غالباً۔ تو اس نے لکھا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، طیرا ابابیل۔ تو اب اس کو یہ جو کہ معجزات کو تو مانتا نہیں، تو وہ طیر پرندہ ابابیل جو چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ کنکریاں منہ میں لے کے آئے وہ مارے، تو اس کی عقل نہیں وہ منتی کہ بڑے بڑے ہاتھی جو ہے وہ اس سے مر جائیں اور پوری فوج مر جائے۔ تو اس نے ڈھونڈ کے کہیں سے لے آیا کہ اس کا ایک معنی ابابیل کا جو ہے وہ ہاتھی بھی ہوتا ہے، تو وہ ہاتھیوں کے جھنڈ تھے۔ تو اب یہ کیا ہے، اپنی منمانی اپنی مرضی، کہ اس کا معنی وہ اپنی، اور کہا کہ یہاں مراد ہی یہ ہے اور کوئی مراد ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہوتی ہے تحریف کی صورت۔ تو تعویل کا لفظ وہ تحریف کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ بات بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں تعویل کا لفظ حقیقی مفہوم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حقیقت کے معنی میں، جیسے قرآن مجید میں ہے ما یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کی حقیقی، اس کا مفہوم اور اس کی حقیقی تفسیر وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح یہ لفظ تعویل کا نتیجے کے معنی میں بھی، انجام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ قیامت پہ ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ انجام کے اعتبار سے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے،
انجام کے اعتبار سے تعویلا، تو تعویل بمانا انجام استعمال ہوا ہے، تو یہ لفظ تحریف کے معنی میں بھی آیا، حقیقی مفہوم کے معنی میں بھی آیا، اور انجام اور نتیجے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ تعویل کا لفظ خوابوں کی تعبیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ مشہور ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ علمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی، تو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وہ اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، تو خوابوں کی تعبیر کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کہتا نتیجہ یہ نکلا کہ تعویل کا لفظ تفسیر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، تو کہیں مفسرین نے تفسیر کا لفظ بولا، کہیں تعویل کا بولا، کہیں تشریح کا بولا، اور اسی طرح یہ لفظ جو ہے انجام اور نتیجے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ لفظ قرآن مجید میں تفسیر اور تشریح کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، تو گویا کہ اس معنی میں یہ تفسیر کا ہم معنی ہی ہو گیا۔ تو آگے لفظ تعویل کے مختلف استعمالات ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ ابھی 5 منٹ باقی ہیں، کوئی سوالات ہیں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ پھر میں نے کہا یہ آج بنیادی ہمارا سبق تھا، یہ تو صرف کچھ وہ تعارفی یہ سارے کلمات جو استعمال ہوتے ہیں، تفسیر کا ایک موٹا مفہوم ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور ایک تعریف صرف وہ جو اصطلاحی ہم نے کی ہے نا، وہ ایک تعریف یاد کرنی ہے، بس لمبی چوڑی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا لغوی مفہوم جو ہے وہ جو ہم نے اس کا 2 لفظوں میں بیان کیا ہے کہ سین فارا فا سین را، ان میں سے کیا ہے، اس کا معنی بیان اور کھولنا، کشف کے معنی ہے، بس اتنا ذہن میں ہو، وہ ساری صرف ایک جو ہے وہ تعارفی وہ چیزیں آ گئی تاکہ ذہن ہمارا کھل جائے اس حوالے سے، ورنہ وہ ساری یاد کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے پیپر میں، یا اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جی اب کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیں۔ سر تفسیر کا تو آپ نے بتا دیا نا کہ یہ موٹی موٹی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، تو تعویل میں کیا ہم نے دیکھنا ہے؟ اس میں بھی اگر ہم ابھی ویسے تعویل آگے چل رہا ہے، تعویل ابھی آگے جو ہے وہ چل رہا ہے نا، ابھی جب یہ ختم ہوگا تو آخر میں اس کا بھی بتا دوں۔ ٹھیک ہے سر۔ ابھی تو ہم نے تعویل کا موٹا موٹا اس کا کیا کیا ہم نے کہ تعویل کا لفظ تفسیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تعبیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نتیجے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمیں خلاصہ ایک ذہن میں بٹھا لی ہے بس۔ جی بیٹا، اور کوئی سوال ہو کسی کا؟ چلیے ٹھیک ہے جی، پھر یہاں کلاس ختم کرتے ہیں۔ تو بیٹا یہ بتائیے کہ آپ کی کل جو ہماری یہ کلاس رہتی ہے یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کل ممکن ہے تو ہم کلاس کر لیتے ہیں کل؟ سر آپ بتا دیں، ہم لے لیں گے، اگر آپ ٹائمنگ اگر بتا دیں کل تو ہم اس لحاظ سے کل دیکھ لیں ممکن گے۔ ہے، کل ہم مشورہ کر لیتے ہیں نا بیٹا، اگر ممکن ہے کل کا تو کل کس ٹائم ہم کل یعنی کر سکتے ہیں؟ 8 بجے ہم کل 8 سے 9 کر لیں جی کل؟ جی سر ٹھیک ہے۔ تو کل ہم اسی ٹائم میں 8 سے 9 بجے تک ہم مشورہ کر لیتے ہیں تاکہ کلاس وہ بھی رہ نہ جائے۔ آگے اس میں بحثیں ہیں کافی، یہ ابھی آج تو بنیادی تعارفی جو ہے وہ چیزیں تھیں، تو آگے اس میں چیزیں سمجھنے والی ہیں انشاءاللہ، ہم کل کوشش کریں گے آگے ان چیزوں کو بیان کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔